بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ گیارہ ستمبر تاریخ کا اہم ترین دن، جب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس عظیم انسان کی لحد پر جس نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دن رات جد و جہد کی، اپنی زندگی کو مسلمانوں کی آزادی کے لیے وقف کر دیا، جس نے ٹی بی جیسے موذی مرض میں بھی اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، مگر قیام پاکستان کے ایک سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کی کیا حالت کر دی ہے۔ 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان ایک طاقتور اور خود مختار ملک نہ بن سکا۔ 75 سال میں یہ ملک اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ 75 سال بعد بھی ہم قرضوں پر ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اس قابل نہیں کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ جو لوگ آج عمران خان کو ملک کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تو بھائی اسے تو صرف 3.5 سال ملے، باقی 72 سال کا حساب کون دے گا؟ کیا 72 سال میں اس ملک کو خود مختار ملک بنانے کی کوشش کی گئی؟ کیا 72 سالوں میں کسی نے سوچا کہ پاکستان کے لیے ڈیم کتنے ضروری ہیں؟ کیا کسی نے سوچا کہ پاکستان کو موسمی تبدیلیوں سے کیسے بچایا جائے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کیا کسی نے سوچا کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ اپنے کسانوں کو کیسے خوشحال بنایا جائے؟ کیا 72 سالوں میں کسی نے تھانہ کلچر بدلنے کی کوشش کی؟ کیا کسی نے نظام انصاف کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ کیا کسی نے غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہوئے ایک بڑے طبقے کو اوپر لانے کی کوشش کی؟ ہم نے تو چائنا سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ ہم نے صرف اس ملک میں پلنے والے مافیاز کو فائدہ پہنچایا تاکہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکیں۔ آج حکمرانوں کی جائیدادیں، اولادیں، پیسہ، علاج سب کچھ باہر، اور وہ حکمرانی پاکستان پر کرنا چاہتے ہیں۔ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم دنیا کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جس ملک کے پاس خود مختاری نہ ہو، جس ملک کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، کیا یہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہے؟ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ ایشیا کپ کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے مابین دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں سری لنکا پاکستان کو شکست سے دوچار کر چکا ہے۔ ایک تو پاکستانی مڈل آرڈر کارکردگی نہیں دکھا پا رہا۔ ٹیم کے 2 تگڑے بلے باز اوپننگ کرتے ہیں، بابر اعظم اور محمد رضوان۔ محمد رضوان نے ایشیا کپ کے پہلے 3 لگاتار میچوں میں زبردست کارکردگی دکھائی۔ بھارت کے خلاف 43، ہانگ کانگ کے خلاف 78 ناٹ آؤٹ، پھر انڈیا کے خلاف 71، افغانستان کے خلاف 20 اور سری لنکا کے خلاف 14 رنز کیے۔ مگر دوسری جانب کپتان بابر اعظم نے سوائے سری لنکا کے وہ بھی 30 رنز 29 گیندوں پر، باقی وہ کسی میچ میں کارکردگی نہ دکھا سکے۔ پہلے پاکستان کے پاس 2 تجربہ کار بلے باز تھے، شعیب ملک اور محمد حفیظ،
وہ مڈل آرڈر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ٹیم کو سنبھال لیتے تھے۔ مڈل آرڈر کی مضبوطی اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ نئی بال پر ایک اوپنر یا دونوں آؤٹ ہو جاتے ہیں تو سارا پریشر مڈل آرڈر پر آ جاتا ہے۔ فخر زمان نے 5 میچ کھیلے ہیں جن میں سے وہ صرف ہانگ کانگ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف 53 رنز بنا سکے، باقی میچوں میں 10، 15، 5 اور 13۔ افتخار احمد نے انڈیا کے خلاف 28، پھر انڈیا کے خلاف 2 ناٹ آؤٹ، افغانستان کے خلاف 30 اور سری لنکا کے خلاف 13 رنز بنائے۔ خوش دل شاہ نے انڈیا کے خلاف 2، ہانگ کانگ کے خلاف 35 ناٹ آؤٹ، انڈیا کے خلاف 14 ناٹ آؤٹ، افغانستان کے خلاف 1 اور سری لنکا کے خلاف صرف 4 رنز بنائے۔ میرے خیال میں رضوان کے ساتھ فخر زمان کو اوپننگ کرائی جائے اور بابر اعظم کو 1 ڈاؤن کی پوزیشن پر کھیلنا چاہیے۔ دونوں اوپر نیچے کارکردگی نہیں دکھا پا رہے، ویسے بھی بابر اعظم 1 ڈاؤن کی پوزیشن پر بہت اچھا کھیلتے ہیں، جبکہ فخر زمان کو اوپننگ کرنے کا تجربہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔